بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ جیسا کہ آپ کے علم میں ہے کہ سعودی عرب میں 14 مارچ سے کفالت کا نیا نظام نافذ العمل ہو گیا ہے۔ اس نئے نظام میں کیا فائدے ہیں، کیا نقصانات ہیں، یا اس نظام سے کون سے غیر ملکی فائدہ اٹھا سکتے ہیں اور کون سے فائدہ نہیں اٹھا سکتے، اور جو فائدے ہیں وہ کیا ہیں، اور اسی ضمن میں کچھ چھوٹی بڑی باتیں آج کی اس ویڈیو کا موضوع ہیں۔ اگر آپ ہمارے چینل پہ نئے ہیں تو چینل سبسکرائب ضرور کر لیں تاکہ تازہ ترین خبریں آپ کو بر وقت ملتی رہیں۔ شکریہ۔ جیسا کہ آپ کے علم میں ہے کہ سعودی عرب میں 72 سالوں سے کفالت کا سسٹم نافذ العمل تھا، جس کے مطابق ہر کام کرنے والا اپنے کفیل کے رحم و کرم پر ہوتا تھا۔ اکثر و بیشتر معاہدے کی خلاف ورزی، چھٹی پر نہ جانے کی اجازت دینا یا اس کے لیے پیسے لینے جیسے مسائل پیش آتے تھے۔ اس کے علاوہ اگر وہ اپنی ملازمت تبدیل کرنا چاہتا تھا تو اس کے لیے ضروری تھا کہ پہلے وہ خروج نہائی لے کر اپنے ملک واپس جائے اور پھر دوسری کمپنی کے ویزے پر واپس آئے۔ اس نئے نظام کی آمد سے سعودی عرب میں کام کرنے والے اپنے آپ کو زیادہ آزاد محسوس کر رہے ہیں۔ اس کی وجہ اس نظام کے کچھ بہت اچھے فوائد ہیں، جیسا کہ اب آپ کو چھٹی پر جانے کے لیے کسی کا انتظار نہیں کرنا پڑے گا، بلکہ اب آپ اپنی چھٹی خود لگا سکتے ہیں، لیکن اس کے لیے ضروری ہے کہ آپ کے تمام ڈیوز اور معاملات اپنے کفیل کے ساتھ کلیئر ہوں۔ اسی طرح اگر آپ اپنی ملازمت سے خوش نہیں ہیں یا کوئی دوسری اچھی آفر اویل کرنا چاہتے ہیں تو آپ اپنی ملازمت تبدیل بھی کر سکتے ہیں، لیکن اس کے لیے بھی آپ کو اپنے رجسٹرڈ معاہدے کی تکمیل ضروری ہے، جو 1 سال کے دورانیے کا ہوتا ہے، یا پھر دونوں کی رضامندی سے اسے قبل از وقت بھی تبدیل کیا جا سکتا ہے۔ اگر آپ معاہدے کی تکمیل سے پہلے جاب تبدیل کرنا چاہتے ہیں تو آپ کو اپنے کفیل کو 3 مہینے کا نوٹس دینا پڑے گا اور اپنے معاملات کلیئر کرنا پڑیں گے۔ اس کے بعد آپ دوسری جاب پہ شفٹ ہو سکتے ہیں۔ اسی طرح یہاں پر سوال کیا گیا کہ کون سے لوگ اس سسٹم سے فائدہ نہیں اٹھا سکتے۔ جہاں پر جو لوگ ذاتی ملازمین یا ڈومیسٹک ورکرز کی کیٹیگری میں آتے ہیں، جیسے اس میں سائق خاص، عامل منزلی، خدامہ یا عامل مزرعہ وغیرہ، یہ سارے شعبے وہ شعبے ہیں جو اس نظام سے فائدہ نہیں اٹھا سکتے، یعنی وہ اپنی جاب تبدیل نہیں کر سکتے۔ یہاں یہ بات بہت اہم ہے کہ اس نظام سے فائدہ اٹھانے کے لیے کہ ضروری ہے کہ آپ کا معاہدہ رجسٹرڈ ہو۔ ٹویٹر پر ایک سوال کا جواب دیتے ہوئے وزارت کی طرف سے بتایا گیا ہے کہ معاہدے کی رجسٹریشن کمپنی کی یا کفیل کی ذمہ داری ہے۔ اگر وہ مقررہ وقت تک معاہدہ رجسٹرڈ نہیں کرواتا تو مدت معاہدہ کے بعد آپ آزاد ہیں اور دوسری جگہ کام حاصل کر سکتے ہیں، کام جوائن کر سکتے ہیں۔ اس نظام میں بھی ہر نظام کی طرح کچھ اچھائیاں اور برائیاں موجود ہیں، لیکن اچھائیوں کا معاملہ زیادہ ہے۔ جیسے جیسے مزید سوالات آ رہے ہیں اور ٹویٹر پہ جواب دیے جا رہے ہیں تو ہم آپ کو اس سلسلے میں اپڈیٹ کرتے رہیں گے۔ شکریہ۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ پاک ہم سب کے کاروبار اور رزق میں برکت اور آسانی پیدا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔